جب عاشقی میں گرائے ہوئے بچے سڑکوں پر پڑے ہوں اور کتے اسے نوچ رہے ہوں، جب کوئی عورت فیمس ہونے کے لیے کسی کے ساتھ رات گزار رہی ہو، جب بچی یونیورسٹی سے سیدھا کلاس فیلو کے گھر جا رہی ہو اور راتیں گزار رہی ہو، جب بیٹی پڑھنے کا کہہ کر عاشق کے ساتھ ڈیٹ مار رہی ہو، تو سمجھ جاؤ کہ اب بچوں کو دنیا کی تعلیم کی نہیں بلکہ شادی کی ضرورت ہے۔ جب کوچنگ کے بہانے سے سیدھے اویو میں وقت گزارا جا رہا ہو، جب گینگ ریپ ہو رہے ہوں، جب 7 سال کی بچی کو نہ بخشا جا رہا ہو، جب قبرستانوں اور ہوٹلوں میں زنا ہو رہا ہو، تب سمجھ جاؤ کہ اس وقت معاشرے میں انسان کو پہلے تعلیم کی نہیں شادی کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 25 سال کی عمر تک کہتے ہیں ابھی تو اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، پھر وہی بچے بھاگ کر شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکی نے میسج کیا، میں سارے خاندان میں غلط ہوں، سارا خاندان مجھے آوارہ کہتا ہے، لیکن بھائی میں نے تو زنا نہیں کیا، میں نے تو کوئی بچلن والے کام نہیں کیے، میں نے تو بس نکاح کیا ہے، میری عمر 28 سال ہے، ماں باپ شادی نہیں کروا رہے تھے تو میں نے خود ایک قدم اٹھایا، بھاگ کر شادی کی، اب مجھے آوارہ اور بچلن کہا جا رہا ہے۔ اگر میں زنا کر لیتی تو بہتر ہوتا کیا؟ ہمارے معاشرے میں زنا کو ترجیح دی جا رہی ہے مگر نکاح کو نہیں۔ میں اپنے ہی کزن سے محبت کرتی تھی مگر کبھی زنا نہیں کیا۔ 3 سال تک میں امی ابو کو کہتی آئی ہماری شادی کروا دیں، دونوں طرف سے ماں باپ نہ مانے، دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی، اب ہم خوش ہیں، مگر لوگ ہمیں غلط کہتے ہیں۔ کیا ہم شادی سے پہلے زنا کر لیتے تو بہتر ہوتا کیا؟ کیا ہم زنا کرتے رہتے، شادی کا نہ کہتے تو بہتر ہوتا کیا؟ میں آپ کے سامنے اپنی کہانی صرف اس لیے لائی ہوں آپ لوگوں کو بتائیں، جب بچوں کی شادی وقت پر نہ کروائی جائے تو بچے 2 قدم اٹھاتے ہیں، یا بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں یا زنا کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ وقت انسان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنے ہی لوگ اس بات سے اختلاف کریں گے کہ اور کہیں گے کہ ہم تو 30-35 سال سے صبر کر رہے ہیں، یقین کریں وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ اس دور میں اتنی عمر تک صبر کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ بہتر ہے ماں باپ بچوں کی جلدی شادی کروا دیں، مگر لوگ اپنی 1000 مجبوریاں سنا کر بعد میں کہتے ہیں کہ نصیب کا کام ہے۔ کیا نصیب کہتا ہے جہیز بناؤ؟ کیا نصیب کہتا ہے امیر ترین لڑکا دیکھو یا جاب ہولڈر دیکھو؟ کیا نصیب کہتا ہے آس پاس 1000 رشتہ دار ہوں مگر دور کا رشتہ چاہیے ہوتا ہے؟ کیا نصیب کہتا ہے پہلے بچوں کو پڑھاؤ، پھر ان کی کمائی، ان کو نوکری لگوا کر ان کی کمائی کھاؤ، پھر 30-35 سال بعد بولو اب آپ کی شادی کی عمر ہے، آپ کی شادی کروانے؟ کیا نصیب کہتا ہے کہ جہیز نہیں دو گے تو شادی نہیں ہوگی؟ کیا نصیب کہتا ہے بڑے میرج حال میں شادی نہیں کرواؤ گے تو شادی نہیں ہوگی؟ کیا نصیب کہتا ہے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ بنے شادی نہیں ہوگی؟ کیا نصیب کہتا ہے شادی سے پہلے نوکری کرو پھر شادی ہوگی؟ کیا نصیب میں لکھا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو شادی پر بلاویں گے تو شادی ہوگی؟ شادی کو مشکل نصیب نے نہیں آپ نے کیا ہے۔ شادی تو اتنی آسان ہے، یہاں 4 گواہ لاؤ، مولوی لاؤ، پوچھو قبول ہے، ہو گئی شادی۔ شادی کے اندر کوئی فضول رسمیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اپنا نام روشن کرنے کو ہزاروں انتظامات کرنے کے لیے بچوں کو جوانی میں بوڑھا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب نصیب ہوگا تب ہوگی شادی۔ کیا یہ وقت ہے بچوں کو 30 سال تک بغیر شادی کے گھر میں بٹھائے رکھنے کا؟ کیا جب آپ کی اتنی عمر تھی تو آپ نے صبر کیا تھا؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کو بچپن کے بچوں کی عمر سے میچ کر کے اندازہ لگایا ہے کہ جب ہماری اتنی عمر تھی اور جب ٹی وی اور موبائل نہیں تھے تب ہم نے صبر کیا تھا؟ اگر سہولتیں نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے صبر نہیں کیا تھا تو بچے کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ اب تو ہاسٹل ہیں، اب تو موبائل ہیں، اب تو ہوٹل ہیں، اب تو گاڑیاں ہیں، اب تو رات کو کسی بھی عاشق معشوق کو بلانا ہو ایک میسج کر کے بلا سکتے ہیں، اب تو زنا کرنا کے 1000 ذریعے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں، انہیں زنا کرنے پر مجبور نہ کریں۔ نکاح سنت ہے، اس کو آسان بناؤ، شادی کو مشکل آپ نے بنایا ہے۔ شریعت نہیں کہتی کہ شادی کے لیے جہیز ہونا ضروری ہے، شریعت نہیں کہتی کہ شادی کے لیے نوکری والا لڑکا ہونا ضروری ہے، شریعت نہیں کہتی مالدار لڑکا ہونا ضروری ہے، شریعت نہیں کہتی کہ خوبصورت لڑکی ہونا ضروری ہے، شریعت نہیں کہتی کہ فضول رسم و رواج ہونا ضروری ہے۔ شریعت کے مطابق شادی کریں۔ شادی کے صرف 6 شرعی اعمال ہیں، 2 فرائض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرائض یہ ہیں ایجاب و قبول، یعنی اگر لڑکی پیشکش کرتی ہے تو لڑکا کہ مجھے قبول ہے، اگر لڑکا پیشکش کرتا ہے تو لڑکی کہ مجھے قبول ہے۔
اور دوسرا 2 گواہ کا ہونا، یہ فرض ہے۔ ایک واجب ہے جو آپ متعین کریں یا نہ کریں وہ شریعت کے طرف سے متعین ہو ہی جائے گا، اور وہ مہر ہے۔ اور 3 سنتیں یہ ہیں: نکاح کا خطبہ یعنی خطبہ نکاح، اور تقسیم چھواروں کا بانٹنا، اور تیسرا ولیمہ۔ اور ولیمہ میں بھی ایسا نہیں کہ ہزاروں رسم و رواج والا ہو، چھوٹا سا ولیمہ۔